بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اگر کسی واقعے کو نقل کر رہا ہے تو اس واقعے کے نقل کرنے کے اسباب ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں۔ برسبیل تذکرہ میں بس ایک مثال اور دے دوں واقعے کے نقل کی حکمت۔ قرآن واقعہ نقل کرتا ہے اور بعض سوروں کے نام عجیب ہیں۔ آج کل بعض روشن فکر قسم کے جن کا ادبی ذوق میں سمجھتا ہوں کہ بالیدہ تو ہے لیکن ابھی بہت پختہ نہیں ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے سوروں کے نام دیکھیے کیسے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ، گائے والا سورہ، اب یہ کیا نام ہے؟ وہ تعویلیں کرتے ہیں کہ بقرہ کے یہ معنی ہے اور وہ معنی ہے اور وہ معنی ہے۔ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ گائے والا سورہ، بقرہ یعنی گائے، اس میں ایک گائے کا قصہ نقل کیا گیا ہے۔ اس قصے میں تہ در تہ حکمتیں ہیں۔ اس واقعے میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے علم کا اظہار ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ کے شان اعجاز کا اظہار ہے۔ قصے کی تفصیل کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے، اس مقتول پر نزاع تھا، جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب جناب والا کس طریقے سے طے ہو کہ قاتل کون ہے؟ کہیں سے یہ شرط آئی کہ مقتول خود بتائے کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ کتنا پیچیدہ ہو گیا قصہ۔ کون قاضی بن سکتا ہے، کون جج بن سکتا ہے؟ نبی خدا کے پاس آئے، نبی خدا نے کہا اللہ کے حکم سے ایک گائے ذبح کرو۔ اگر وہ ضد بحث نہ کرتے تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو اللہ اسی کے ذریعے سے معجزہ ظاہر کرتا، مگر انہوں نے اتنے سوالات کیے کہ کون سی گائے ہو، کس رنگ کی گائے ہو، کیا کیا اس میں صفات پائے جائیں۔ بہرحال سب جواب جناب موسیٰ دیتے رہے، یہاں تک کہ معین ہو گیا کہ کس گائے کو ذبح کرنا ہے۔ وہ گائے ذبح کی گئی۔ ذبح ہو جانے کے بعد گائے زندہ رہتی ہے یا مردہ؟ ذبح کر دینے کے بعد گائے زندہ رہتی ہے یا مردہ؟ گائے ذبح کی گئی، اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے اس مقتول کے جسم کو مس کر دیا گیا، یا اس ٹکڑے سے اس کو مارا گیا، اس پہ ایک چوٹ لگائی گئی جس سے وہ زندہ ہو گیا۔ وہ زندہ ہو گیا۔ ایک گائے کا قصہ، اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ گائے ذبح ہو جائے اگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے اس گائے کے ذبح شدہ گائے کے ایک ٹکڑے سے، کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، قرآن عرض کر رہا ہوں، ظاہر قرآن تنزیل کے مقام میں گفتگو ہے، ابھی تعویل کے مقام میں نہیں، تنزیل کے مقام میں گفتگو ہے۔ ایک ذبح شدہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا ایک مردہ کے جسم پر مار دیا گیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ اگر ایک ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مردہ کے جسم پر مار دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب سوچو اگر علی کسی کو ٹھوکر مار دے۔ توجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں مبالغے ہیں، لوگ کہتے ہیں شان الوہیت عطا کرتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ یہ غلو ہے؟ ذبح شدہ گائے کے ٹکڑے میں یہ طاقت اللہ پیدا کر سکتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے، اور اللہ علی کی ٹھوکر میں یہ طاقت نہیں دے سکتا کہ وہ مردے کو زندہ کر دے۔ یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی نے خود فرمایا ایک مقام پر جہاں بالکل اسی طرح نزاع واقع ہوا، نزاع پیدا ہوئی، جھگڑا ہوا، لوگ مقتول کو لے کے آئے، علی مسکرائے اور علی نے کہا کیا تم مجھے بنی اسرائیل کے گائے سے بھی کمتر سمجھتے ہو؟ آسان ہے کہہ دینا، ہمارے سامنے آسان ہے کہہ دینا، غلو کرتے ہیں۔ علی کی ٹھوکروں میں موت و حیات اللہ نے دی ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ معبود ہے۔ ہم سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، مگر علی علی ہے۔
اللہ نے علی کو علی بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے علی کو علی بنایا۔ اللہ نے علی کو ایسا علی بنایا، حفظ مراتب کا خیال رہے، محمد کو علی نے اٹھانا چاہا نہیں اٹھا سکے۔ محمد کا وزن بار نبوت، بار ختم نبوت، بار رسالت، کعبے کی چھت سے بتوں کو گرانا تھا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے شانوں پہ قدم رکھ دیجئے، آپ توڑیے، آپ بلند ہوئیے۔ جیسے ہی قدم رکھا علی بیٹھ گئے۔ ہم سے کہتے ہم غلو کرتے، ہم غلو کرتے۔ علی بیٹھ گئے، یا رسول اللہ آپ کا بار مجھ سے نہیں اٹھ سکتا۔ رسول اللہ مسکرائے گا اچھا اب میں بیٹھتا ہوں، تم کھڑے ہو جاؤ۔ نبوت کی بزرگی بیٹھی، اللہ نے علی کو علی بنایا۔ علی علی ہے، علی بلند ہے، علی وہ ہے جو حکم پیغمبر سے اپنا قدم وہاں رکھتا ہے جہاں کوئی گمان نہیں کر سکتا۔ جبرائیل کے بالوں پر جھلس جائیں اگر جبرائیل وہاں قدم رکھنے کی فکر کریں جہاں علی قدم رکھتا ہے۔ اور علی اس لیے قدم رکھتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت الرأس من الجسد، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے وہ ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، سر شانے ہی پر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ کیا یہ غلو ہے؟ یہ غلو ہے؟ یہ کذب ہے؟ یہ افتراء ہے؟ یا تاریخ کا مجرد بیان؟ تاریخ کا کھردرا بیان؟ تاریخ علی علی ہے۔ اچھا خدا کی قسم کسی کا ہاتھ یا کسی کی کوئی شے مہر نبوت سے مس ہو جائے تو اس میں کیا کیا تاثیر پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی شے مہر نبوت سے مس ہو جائے کیا تاثیر پیدا ہو سکتی ہے؟ عجب نہیں، یہ اب عجب نہیں، یہ یقیناً خطابی جملہ ہے۔ عجب نہیں، صرف مہر نبوت سے قدم علی کے مس ہو جانے کی یہ تاثیر ہو کہ مردوں کو ٹھوکروں سے علی زندہ کرتا رہا۔ علی ہے، علی وہ ہے جو آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھا ہے۔ علی وہ ہے جس نے رسول کی زبان چوسی ہے۔ علی وہ ہے جسے رسول نے نہلایا ہے، دھلایا ہے، کپڑے پہنائے ہیں، کندھے پہ بٹھایا ہے۔ حسن و حسین تو بعد میں کندھے پہ بیٹھے ہیں، پہلے تو علی کندھے پہ بیٹھے۔ علی رسول پاک سے 30 برس چھوٹے تھے، 30 سال چھوٹا بھائی بیٹے کے برابر ہوتا ہے۔ اور تاریخیں گواہ ہیں کہ علی کو رسول نے ابو طالب سے لے لیا تھا۔ ابو طالب سے لے لیا تھا اور تربیت فرمائی تو کیا تربیت فرمائی؟ لعاب دہن مصطفیٰ جس کے رگوں میں ہو اس کے قدموں سے مردے جی اٹھیں، کیا تعجب کی بات ہے۔ اور جس علی کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جائیں اس محمد کی کیا شان ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اسی لیے میں کہتا ہوں پروردگار انسانوں کو خدا شناس بنا، مسلمانوں کو محمد شناس بنا، مصطفیٰ شناس۔ بس بات کہاں سے چلی کہاں پہنچی؟ بات چھڑی ہے ادھوری رہ جائے گی، بات چھڑی ہے ادھوری رہ جائے گی، بس اب طاقت بھی تو اتنی نہیں ہے۔ بس ایک جملہ اور عرض کروں، دیکھیے فضائل سنیں آپ نے۔ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر یا اہل بیت پیغمبر کے باب میں غلو کیا جاتا ہے، شاید وہ لفظ غلو سے واقف نہیں ہے، معنی غلو سے واقف نہیں ہے۔ غلو کے معنی ہے کسی کو حد سے آگے بڑھا دینا۔ ان کی حد پتہ ہے کسی کو؟ بس دو حدیں ہیں، تیزی سے جلدی سے دو حدیں ہیں، بس دو حدیں ہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ محمد مخلوق ہیں، محمد مربوب ہیں، رب نہیں ہیں، مربوب ہیں۔ وہ رب، یہ مربوب۔ وہ خالق، یہ مخلوق۔ وہ معبود، یہ عبد۔ اور عبد ہونا ان کے لیے سرمایہ ناز ہے۔ عبد ہونا، بندہ ہونا ان کے لیے سرمایہ ناز۔ اللہ کو بھی ناز ہے اس بندے کی بندگی پر، اور خود اس بندے کو ناز ہے اپنی شان بندگی پر۔ جب معراج پہ بلایا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اور خود ناز فرمایا ہے، تو معراج پہ کس حوالے سے بلایا، کس حیثیت سے بلایا؟ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، خاتم النبیین کی حیثیت سے؟ نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، بلکہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک طرف یاد رکھیے، ایک طرف اللہ بھی ان کو معراج پہ لے گیا ہے بندے کی حیثیت سے، عبد کی حیثیت سے۔ دوسری طرف خود رسول کو عزیز ہے، اللہ کو بھی عزیز ہے، رسول کو بھی عزیز ہے۔ رسول نے جو ہمیں اور آپ کو نماز سکھائی ہے، اس نماز میں ہم اور آپ ایک تشہد پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں تشہد میں؟ کیا پڑھتے ہیں تشہد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے بعد واشہد ان محمدًا عبدہ پہلے ہے نا، رسولہ بعد میں ہے، عبدہ پہلے ہے۔ محمد اللہ نہیں ہے، محمد خالق نہیں ہے، محمد معبود نہیں ہے، محمد رب نہیں ہے، محمد عبد ہے، عبد ہے، بندہ ہے، بندہ ہے۔ جب محمد رب نہیں ہے تو جو محمد کا پالا ہوا ہو وہ رب کیسے ہو جائے گا؟ شریعت شریعت ہے، بندے رہ کے جینا ہے، سرکش نہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق۔ وہ رب ہے، یہ مربوب۔ علی کی مناجات نہیں پڑھی؟ ہمارے اور آپ کے استاد، ہمارے استاد پروردگار ان کو سلامت رکھے، حضرت آیت اللہ سید محمد مہدی آصفی نجف اشرف میں تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا، اور ٹیلی ویژن پہ اپنی تقریر میں بھی کہا، اور خود مجھ سے براہ راست کہا۔ اور کہاں کہا؟ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھ کے کہا، ذریح مبارک، قبر مبارک کے سرہانے بیٹھ کر کہا، سنو، سحر کے وقت مسجد کوفہ میں اگر جاؤ، آج بھی علی کی مناجات سن سکتے ہو۔ وہ مناجات کیا ہے؟ مولایا یا مولائی انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا مولایا یا مولائی انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق
مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني. پوری مناجات ہے، یہ مناجات علی کی مناجات ہے. علی عبد ہے، علی بندہ ہے، علی مخلوق ہے. علی کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں. علی کے والد کا نام ابو طالب ہے. علی کے بیٹوں کا نام حسن و حسین ہے. علی کی شریک حیات کا نام زہرا ہے. رب وہ ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. گمراہ اگر کوئی کرے کہے علی کو رب کہو، ہرگز نہ کہنا. علی تمہیں معاف نہیں کریں گے. تم نے علی کو رب کہا، علی معاف نہیں کریں گے. تم نے علی کو معبود کہا، علی معاف نہیں کریں گے. علی علی ہے. جو بات جہاں جتنی کہنی ہے اتنی کہنی ہے، اس سے زیادہ نہیں. علی ولی حق ہے، علی ولی اللہ ہے. جو علی کو ولی اللہ نہیں مانتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. مگر تشہد اتنا ہی ہے. تشہد حکم شرعی ہے، کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوئی. شریعت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. رسول اللہ سے جو امانت ملی ہے اس امانت کو اسی طرح محفوظ رکھنا ہے. تشہد بس یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. بس. سرکشی کی گنجائش نہیں ہے. نماز نعوذ باللہ نماز مرزا غالب کا مصرع یا میر تقی میر کا مصرع نہیں ہے کہ آپ مصرے پہ مصرع لگاتے رہیں تب آزمائی کرتے رہیں. نماز امانت ہے، جیسی ملی ہے ویسی ہی رہے گی، ویسے ہی حق کے سامنے پیش کرنی ہے. جیسے محمد نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جیسے علی نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جیسے علی نے تشہد پڑھا ہم ویسے تشہد پڑھیں گے، حسین نے کربلا میں جیسے تشہد پڑھا ہم ویسا تشہد پڑھیں گے. کوئی نئی وحی نہیں آئی. ہاں ایک جوان نے مجھ سے پوچھا مولانا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. علی کا نام لینے سے نماز کو معراج ہو جاتی ہے. مگر علی کا نام ویسے لو وہاں لو جہاں اجازت ہے. فقیہ سے مجتہد سے مسئلہ پوچھو. تمام مسلمان مختلف مکاتب فکر کے بیٹھے ہیں، میں ایک مسئلہ فقہی بیان کر رہا ہوں. ذمہ داری ہے میری. مسئلہ فقہی ہے. نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں اللہ سے؟ فقہا تمام حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث سے فقہ جعفری سب کہتے ہیں ہاں بالکل مانگ سکتے ہیں. دعا الحق سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کچھ مانگنا ہو کہاں مانگیں گے؟ نماز میں مانگیں گے. کہاں پر؟ جہاں اجازت دی گئی. جہاں اجازت دی گئی. اسی لیے ہم قنوت میں، رکوع میں، سجدے میں دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو لوگ تشہد میں شہادت ثالثہ ادا کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ علی کا نام آ جائے، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ علی کا نام سب سے اہم جز میں لو. تشہد میں ضد نہ کرو. نماز کا سب سے اہم جز ہے سجدہ. علی نے سجدے کی حالت میں ضربت کھائی ہے. میں علی کا نام لیتا ہوں، جب سجدہ کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم وصل علی سیدی و مولائی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین ولیک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری والنبأ العظیم اللہم العن قتلت امیر المؤمنین. نماز واجب کے سجدے میں فریضہ فجر، فریضہ ظہر، فریضہ عصر، فریضہ مغرب، فریضہ عشاء، سجدے میں ذکر حق کے بعد حق سے علی کے لیے حسن ثنا کی دعا کرو، علی کے قاتل پہ لعنت کرو. یعنی وہاں وہ بات کہو جہاں اجازت دی گئی ہے. شریعت بچوں کا کھیل نہیں ہے، شریعت شاعری نہیں ہے، شریعت خطابت نہیں ہے. شاعری شاعری ہے، شریعت شریعت ہے. آپ شاعر ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ ذاکر ہیں، سر آنکھوں پر فضائل پڑھیے، مصائب پڑھیے، شریعت میں دخل نہ دیجیے. شریعت شریعت ہے، امانت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی کے چاہنے والوں کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیجئے، بہت تفرقہ ہو چکا. اتحاد واجب ہے، اتحاد واجب ہے، واجب شرعی ہے. 3 دن سے عرض کر رہا ہوں، جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر واجب ہے، اسی طرح اتحاد رکھنا واجب ہے. انتشار پیدا کرنا گناہ کبیرہ ہے. فتنہ پیدا کرنا قتل سے بڑا جرم ہے بنص قرآن. الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے. ہوش میں رہیں، قرآن پڑھیں، بندگی کریں، سرکشی نہ کریں. علی کا عاشق مؤدب ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، اس کی گفتگو مہذب ہونی چاہیے. زبان سے الفاظ نکلے تو شائستہ ہوں، کسی سے اختلاف کرے تو آداب و احترام انسانیت کا خیال رکھیں. رقیق الفاظ استعمال نہ کریں. رقیق الفاظ استعمال کرنے والا علی والا نہیں ہو سکتا. تہذیب گفتگو، تہذیب سخن، اہل بیت نے تہذیب سکھائی ہے. اہل بیت کے نام پر بد تہذیبی کی جائے، کیا مظلومیت ہے اہل بیت کی، کیا مظلومیت ہے اہل بیت کی. ہم عزاداری کریں یا نماز پڑھیں، اللہ کی شرائط پہ عبادت کرنی ہے، نہ کہ اپنی شرائط پر. ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں گے، ہمارا جی چاہتا ہے. حد ہو گئی. آپس میں آپ حضرات اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. تشہد میں جو شخص شہادت ثالثہ نہ کہے اس کے نسب میں شبہ ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں. آپ اپنے نسب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ کے والد کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ کے دادا کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 6 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 10 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ یہ 10 سال کے اندر کوئی نئی وحی آ گئی؟ کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں شریعت کے باب میں؟ آپس میں انتشار. حدیثیں پیش کرتے ہیں. یہ حدیث، جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں گویا مراجع کرام نے تو پڑھی نہیں. آغا سیستانی نے وہ حدیث نہیں پڑھی، نہ سمجھی، آپ کی سمجھ میں آ گئی. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب نے وہ حدیث نہ پڑھی نہ سمجھی، آپ نے پڑھ لی، آپ کی سمجھ میں آ گئی.
آیت اللہ العظمی خوئی، نہ انہوں نے پڑھی نہ سمجھی، آپ نے پڑھ بھی لی سمجھ بھی لی. نظر چشم بد دور، چشم بد دور، کیا کمال علم ہے. سیدھی عربی عبارت پڑھ نہیں سکتے، ترجمے پہ انحصار کرتے ہیں، اجتہاد فرماتے ہیں. اردو ترجمہ پڑھ کے، اردو ترجمہ پڑھ کے، اردو ترجمہ پڑھ کے میں بتاؤں سیستانی اور خوئی اور خمینی اور خامنئی کون ہیں جن کے بتائے ہوئے صیغے سے تمہارا عقد ہوتا ہے. تمہارے والد ماجد نے نکاح جس سے پڑھوایا تھا، اس مولوی نے جو عقد نکاح پڑھا تھا، ان کہتو قبل تو ہوا تھا، وہ انہی فقہا کا سکھایا ہوا تھا. انہی علماء نے، انہی مولویوں نے آپ کے والد ماجد کا نکاح پڑھا تھا، جو تشہد میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے. اب آپ کے والد ماجد کا نکاح درست ہوا یا کیا ہوا؟ میں مجبور ہوں یہ بات کرنے پر، افسوس ہوتا ہے. کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپس میں انتشار، نئی وحی نازل ہو گئی، نیا مکاشفہ ہو گیا. شریعت شریعت ہے. یہی تشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہی تشہد ہے. ہاں یہ تشہد منہ پر مار دیا جائے گا اگر دل میں ولایت علی نہ ہوگی. زندگی بھر کوئی پوری راتیں عبادت میں گزارے، تمام عمر روزے رکھے، حدیث رسول ہے، حدیث رسول، سند پوچھ لیجئے گا، حوالے پوچھ لیجئے گا، علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، تمام روات اہل سنت کے ہیں، حدیث رسول ہے. اگر کوئی شخص تمام زندگی شب بیداری کرے، عبادت خدا میں گزارے، تلاوت قرآن اور نماز، ہر روز روزہ رکھے، ہر سال حج کرے، بقیہ مہینوں میں عمرہ کرے، ہمیشہ تلاوت کلام پاک کرے، زکوٰۃ ادا کرے، خمس ادا کرے، جہاد کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، طواف کی حالت میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مر جائے اور دل میں ولایت علی نہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب دیکھیے حدیث کی سند کا تو میں ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ اتنی جلدی انتقال نہیں ہوگا میرا. حدیث کا حوالہ، سند، روات میں ذمہ دار ہوں، لیکن ابھی اگر کسی کے ذہن میں تعجب ہو، ہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے روزے، زندگی بھر. آپ کی ہماری زندگی ہوتی ہے کتنی بھر؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، وہ یہی نا، زیادہ 100 سال. 100 سے اوپر بڑھ جاتا ہے آدمی تو ریکارڈ میں آ جاتا ہے، تھانے کے ریکارڈ میں نہیں، ورلڈ ریکارڈ بک میں، ورلڈ ریکارڈ میں آ جاتا ہے. معمر ترین افراد، بس 100 برس کی زندگی کے اعمال اکارت ہوتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. ارے حق کے ایک حکم کی نافرمانی میں شیطان کی کتنی لمبی زندگی. خدا کسی کو عمر شیطان عطا نہ کرے. دیکھیے نا، اب تک آپ دعا دیتے ہیں، اب بد دعا دینے کے بھی انداز سیکھیے، بلکہ یہ بھی دعا ہے. آپ دعا دیتے ہیں نا کسی کو، کہتے ہیں اللہ آپ کو عمر نوح عطا کرے. یہ محاورہ ہے اردو کا، کلاسیکی محاورہ ہے. اب یہ بھی کہنا سیکھیے خدا آپ کو عمر شیطان عطا نہ کرے. کتنے برس شیطان نے عبادتیں کی تھی، کہاں پہنچ گیا تھا. ایک حق، حق ہے،
خدا ہے، معبود ہے، مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے، رب العالمین ہے، کبریائی اسی کو زیبا ہے۔ وہ رب ہے جسے محمد سجدہ کرتا ہے، وہ رب ہے جس کو علی سجدہ کرتا ہے، وہ رب ہے جس کے عشق میں حسین گلا کٹا دیتا ہے، وہ رب ہے۔ اس کا ایک حکم کی نافرمانی، اکارت ہو گیا، مردود ہو گیا، حبط اعمال، سارے اعمال اکارت، جہنم کا مستحق۔ یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، علی سے محبت رکھو، علی کو ولی اللہ مانو، علی کو جانشین رسول مانو، حکم حق ہے۔ کوئی علی کا بغض رکھ کر جنت میں چلا جائے؟ ناممکن۔ علی کا بغض رکھ کر نماز قبول ہو جائے؟ ناممکن۔ علی کا بغض رکھ کر حج قبول ہو جائے؟ ناممکن۔ کوئی تعجب کی بات نہیں، سادہ سا مسئلہ ہے، بہت سادہ سا مسئلہ ہے، بس گفتگو تمام ہو گئی۔ ہمیں اور آپ کو بندگی کرنا ہے، اور حق کی بندگی کرنا ہے، توحید پر کہیں سے آنچ نہ آئے،